1971 میں ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور اسے ہنستے ہوئے ایک چٹھی اس کو تھما دی۔ اس چٹھی میں صرف چند الفاظ لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیز پچھلے 50 سالوں سے اس پیسنجر کی ذرے برابر بھی انفارمیشن نہیں نکال پائی۔ ناظرین، اس انٹرسٹنگ واقعے کی شروعات 24 نومبر 1971 کو پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے ہوئی تھی۔ جو بظاہر بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹ لینڈ سے سیاٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی قسم کی بھی کوئی سختی نہیں ہوا کرتی تھی۔ نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی۔ یہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا جہاز بوئنگ 727 تھا، جس کو صرف 45 منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیاٹل تک پہنچنا تھا۔ سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا، جو جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا دی۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا کیونکہ فلائٹس میں اسموکنگ کرنا بھی 70s میں الاؤڈ تھا۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ایئر ہوسٹس کو ہنستے ہوئے ایک روکا تھما دیا۔ ایئر ہوسٹس، جس کا نام فلورینس شافنر تھا، اس نے جب وہ چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ "مس، آئی ہیو اے بامب ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ میرے پاس بامب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورینس شافنر جب ڈین کوپر کے میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا، جس میں ڈائنامائٹ کی 8 اسٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ، جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھیں۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ کے پیئرز اور سیاٹل ایئرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورینس شافنر کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بامب پھاڑ دوں گا۔ ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 پیسنجر تھے جن کو پیچھے جہاز میں ہونے والے اس واقعے کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ فلورینس شافنر ڈین کوپر کی ڈیمانڈز سے لے کر کوکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس جس کا نام ٹینا مکلو تھا، وہ اب ایک انٹرکام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائجیک تھا جو رینسم کے لیے کیا گیا۔ اسی وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا
کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ فلائٹ جس کو صرف 45 منٹوں میں ہی سیاٹل میں لینڈ کرنا تھا، وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے ارد گرد گردش کرتی رہی، اور بقایا 35 پیسنجرز جو اس سارے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس دوران سیاٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبر نوٹ کر لیے گئے تھے، اور ایک قریبی اسکائی ڈرائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئیں۔ 5:45 پر جہاز کو لینڈ کرایا گیا، اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئر فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ری فیول بھی کر دیا گیا۔ اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی، جبکہ پائلٹس اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز میں ہی رہنے کا کہا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا۔ ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ٹینا مکلو کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشنز بھیجیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کی لینڈنگ گیئرز اور فلیپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 10,000 فٹس ہو، سپیڈز 320 کلومیٹر پر ہارس، اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے۔ پائلٹس نے باقی تمام ڈیمانڈز تو پوری کر دیں، لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جانا فیول کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا۔ لہٰذا پائلٹس نے ڈین کوپر کو ری فیولنگ کے لیے 2 آپشنز دیے، رینو یا پھر فینکس۔ ڈین کوپر رینو پر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھیں۔ 2 فائٹر جیٹس کو جہاز کے پیچھے روانہ کیا گیا، لیکن وہ اتنی سلو سپیڈز مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف رواں دواں تھا۔ اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ٹینا مکلو کو کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں 2 پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی۔ جب ٹینا کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلیں اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، پچھلے 50 سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح چیک کیا گیا، لیکن جہاز میں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بم مل سکا۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوپر کا کہیں کوئی اتا پتا نہ چل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ ڈین کوپر کو کسی نے پلین سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن اسٹیئر گیس کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات کلیئر تھی
کہ اس نے سیاٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں چھلانگ لگا لی تھی۔ ایف بی آئی نے جہاز پر ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو صرف کوپر کی ٹائی، 8 سگریٹ بٹس اور 2 میں سے ایک پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہیں تھی۔ پیسنجرز اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کے حلیے کے حصال سے اس کا اسکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیاٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا، ایف بی آئی کو یہ جاننا تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پہ تھا، یعنی جس بات پر جہاز فلائی کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے معلوم تھا ہی، ساتھ ساتھ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم پڑا کہ جہاز کا اسٹیئر کیس 8:10 پر کھلا تھا۔ ان تمام انفارمیشن کی بیسس پہ ڈین کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان مارا، لیکن نہ کوپر کا کوئی نام و نشان ملا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا یا پھر پیسے۔ حتیٰ کہ اس پورے ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایف بی آئی نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ ڈین کوپر کا اسکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں شائع کیے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پر انعام دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ کوپر اگر زندہ ہوگا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ سیریل منٹ نمبر کا ایک بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی دوبارہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قریب 9 سالوں کے بعد یعنی 1980 میں ایک واقعہ ہوا۔ سدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گڈیاں ملیں۔ یہ $20 کی گڈیاں تھیں جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں 9 سالوں کے بعد یہ پہلی پروگریس تھی، لیکن بجائے کیس کو سالو کرنے کے، اس واقعے میں کیس کو مزید الجھا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈراپ زون میں واقع روس ریور نے یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گرے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے۔ لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتی ہے، یعنی یہ پیسے لوئس ریور سے پیسے بہہ کر ٹینا بار کی طرف کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے۔ ایف بی آئی کی
طرف سے معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا کہ ٹینا بار بیچ جہاں یہ پیسے برآمد ہوئے تھے، یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ریت کے اندر پائے گئے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر یا پھر اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ پر آ کر یہ پیسے دفنائے تھے۔ اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر شاید کوئی ٹرین ملٹری کمانڈو تھا، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا، اور اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ 1980 میں $5,800 کیش ملنے کے علاوہ بقایا 9,710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں مل پائے۔ ایویڈنس کے طور پر ایف بی آئی کے پاس ڈین کوپر کے اس اسکیچ کے علاوہ صرف یہ ٹکٹ ہے جس میں اس نے خود اپنا نام لکھا تھا، اور یہ ٹائی جس پر کلپ لیفٹ سائڈ پر لگی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا۔ اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے 50 سالوں سے سوالوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا شکریہ۔ ملتے ہیں آنے والی ایک نئی انٹرسٹنگ امیزنگ ویڈیو میں۔